بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے پہلے سورہ رحمان کے فیوز و برکات کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ رحمان جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی 55 نمبر سورت ہے جو 27ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے جسے سورت کی ابتدائی کلمہ سے لیا ہے۔ اس سورت کا مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت بھی اسی سورت کی 64ویں آیت مدحامتان ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت سے بعض نعمتوں کو شمار کیا ہے، اور اس صورت میں قیامت ہونے کے کیفیت اور خصوصیت اور اعمال کی حساب و کتاب کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت بیان کرنے کے بعد اپنے بندے سے سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کی آیت سے اقرار لیتا ہے۔ یہ آیت 31 بار تکرار ہوئی ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس آیت کے بعد پروردگارا تمہاری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتا ہوں کی عبارت پڑھی جائے۔ بعض روایت کے مطابق اگر کوئی شخص سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کرے گا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ سخت کاموں میں آسانی، آنکھوں کے درد کی نجات اور انسان کی حفاظت سورہ رحمان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں، اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسری بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے ممکن ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے
कि वो सूरह रहमान की तिलावत को 7 दिन तक सुने, उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। और अब हम सूरत की तिलावत की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।